بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ بھی اس پریشانی میں مبتلا ہے کہ اگر 20 رکعت تراویح نہ پڑھے تو آپ کی عبادت نامکمل رہ جائے گی؟ یا آپ نے کہیں سنا ہے کہ صرف 8 رکعت ہی سنت ہے اور اس کے علاوہ سب غلط ہے؟ آج کی یہ تفصیلی ویڈیو آپ کے دل و دماغ میں موجود سارے الجھنوں کو دور کر دے گی۔ لیکن سب سے پہلے کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ آپ 8 رکعت پڑھتی ہے یا 20 رکعت، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہمارے بہنیں کس رائے پر عمل کر رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے سب سے خوبصورت عبادتوں میں سے ایک تراویح کی نماز ہے، جو عشاء کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کرے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس قیام رمضان کو ہم تراویح کہتے ہیں۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ رکعتوں کی تعداد کیا ہے؟ حضرت عائشہ بنت ابی ابوبکر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یعنی 8 رکعت نفل اور 3 وتر۔ اس حدیث کی بنیاد پر بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح سنت سے ثابت ہے۔ اگر کوئی خاتون 8 رکعت اطمینان اور خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو اس کی نماز بالکل درست ہے۔ دوسری طرف ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب کے دور خلافت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت باجماعت ادا کرنا شروع کی، جیسے کہ امام مالک میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس عمل کو بعد کے ادوار میں امت نے اختیار کیا اور چاروں مشہور فقہ مذاہب میں 20 رکعت کو معمول بنایا گیا، اس لیے 20 رکعت پڑھنا بالکل جائز اور درست ہے۔ اب بات کرتے ہیں عورتوں کی طریقہ کار کی۔ عورت کے لیے گھر میں نماز ادا کرنا زیادہ افضل ہے۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت کر کے تراویح ادا کرے۔ ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑا وقفہ کر سکتی ہے۔ تلاوت آہستہ آواز میں کرے، مکمل پردے اور اطمینان کے ساتھ قیام، رکوع، سجدہ ادا کرے۔ اگر اس کے پاس وقت اور طاقت ہو تو 20 رکعت پڑھے، کیونکہ زیادہ قیام زیادہ اجر کا سبب ہے۔ لیکن اگر گھریلو مصروفیات، بچوں کی دیکھ بھال یا جسمانی کمزوری کی وجہ سے 20 رکعت مشکل ہو تو 8 رکعت پڑھ کر بھی وہ سنت پر عمل کر سکتی ہے اور ایسے گناہگار نہیں سمجھا جائے گا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ہو۔ جلدی صرف تعداد پوری کرنا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ آخر میں 3 رکعت وتر ضرور ادا کرے، کیونکہ وتر واجب کے درجے کی نماز ہے اور اسے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، دین میں آسانی ہے اور اسلام ہمیں توازن سکھاتا ہے، اس لیے 8 اور 20 کے مسئلے کو جھگڑے کا سبب نہ بنائے، بلکہ اخلاص کے ساتھ عبادت کرے۔ اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھی ہے تو دوبارہ کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ آپ 8 رکعت پڑھتی ہے یا 20 رکعت، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بہنوں تک صحیح اور متوازن بات پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی راتوں میں قیام کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے عبادت کو قبول فرمائے اور ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اگر آج کی رات آپ کی زندگی کی آخری رات ہو، اگر یہ آپ کا آخری رمضان ہو، اگر اس کے بعد آپ کو سجدہ کرنے کا موقع نہ ملے، تو کیا آپ تیار ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، رمضان آ گیا ہے۔ یہ صرف بھوک اور پیاس کا مہینہ نہیں، یہ اپنے انجام کو یاد کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں جھنجھوڑنے آیا ہے، ہمیں گناہوں کی نیند سے جگانے آیا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک دن آپ کو سفید کفن میں لپیٹ دیا جائے گا، گھر والے رو رہے ہوں گے، دوست کندھا دے رہے ہوں گے، اور پھر آپ کو مٹی کے اندھیرے میں اتار دیا جائے گا۔ اس وقت نہ دولت ساتھ ہوگی، نہ شہرت، نہ موبائل، نہ فالوورز۔
صرف اعمال ساتھ ہوں گے۔ رمضان ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ ابھی وقت ہے، ابھی دروازہ کھلا ہے، ابھی رحمت برس رہی ہے۔ ہم سارا سال غفلت میں رہتے ہیں، نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، زبان سے جھوٹ نکلتا ہے، آنکھیں حرام دیکھتی ہیں، دل میں حسد اور بغض ہوتا ہے، لیکن رمضان آتے ہی اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ لوٹ آؤ، توبہ کر لو، سجدے میں گر جاؤ، آنسو بہا لو۔ سحری کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، تراویح میں گناہ جھڑتے ہیں، لیکن افسوس کچھ لوگ رمضان کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ دن سوتے گزرتا ہے، رات موبائل پر گزرتی ہے، قرآن بند رہتا ہے، دل سخت رہتا ہے۔ میرے بھائی، اپنا انجام یاد کرو، قبر کی تنہائی یاد کرو، وہ سوال یاد کرو جن کا جواب دینا ہوگا۔ رمضان ہمیں نفس کو کنٹرول کرنا سکھاتا ہے۔ جب ہم حلال کھانا چھوڑ سکتے ہیں تو حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ جب ہم پیاس برداشت کر سکتے ہیں تو گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ مہینہ صبر سکھاتا ہے، شکر سکھاتا ہے، قرآن سے جوڑتا ہے۔ کیا ہم نے قرآن کو کھولا؟ کیا ہم نے اس کو سمجھا؟ کیا ہم نے سچی توبہ کی؟ موت اچانک آتی ہے، نہ جوانی دیکھتی ہے، نہ صحت۔ کتنے لوگ پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے، آج وہ قبروں میں ہیں۔ اگلے رمضان کا ہمیں یقین نہیں، اس لیے اس رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر گزارو۔ ہر نماز وقت پر پڑھو، تراویح کی پابندی کرو، روزانہ قرآن کی تلاوت کرو، زبان کو غیبت سے بچاؤ، آنکھوں کو حرام سے بچاؤ، دل کو صاف کرو۔ اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگ لو، اگر کسی کا حق مارا ہے تو واپس کر دو، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤ۔ رمضان رحمت ہے، رمضان مغفرت ہے، رمضان جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ ہر رات رحمت کی پکار ہوتی ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ ہے کوئی پریشان؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ تو کیوں نہ آج ہی سجدے میں گر جائیں، کیوں نہ آج ہی دل سے توبہ کر لیں۔ دنیا چند دن کی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ آؤ عہد کریں کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، قرآن سے دوستی کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، اور اس رمضان کو ضائع نہیں کریں گے۔ یا اللہ، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما، اور اپنی رضا نصیب فرما۔ آمین۔ اگر یہ الفاظ آپ کے دل کو لگے ہیں تو ابھی نیت کریں کہ یہ رمضان آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔